ہم عوام آپ کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں لے کے آتے ہیں اور آپ لوگ ہی اسمبلیوں میں جا کے جوتے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، بال کھینچ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. کیا آپ لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی؟ بڑا ہی پینفل سوال ہے اور صحیح کہہ رہے ہو. دیکھیں اس طرح کی باتیں نہ کریں. مسلمان کیا پاکستان کے اندر آئینے عوام مر رہی ہے، ہم کیوں نہ ایسی باتیں کریں؟ میری طرف مائک رکھو نا، میرا جواب لو. بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے؟ کبھی نہیں. السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری. میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. آج ان سے کچھ تلخ سوالات کریں گے پاکستان کے حالیہ حالات کے بارے میں. آئیے انہیں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ایک چھوٹا سا تلخ سوال کروں گا کہ پاکستان میں پہلے فوج کا بہت احترام کیا جاتا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد فوج کو ذلیل کیا گیا. چیف آف آرمی سٹاف کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی، میمز بنائی گئی اور پھر ان پر جوتے مارے گئے. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو کریکٹ یو. یہ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پوری فوج نہیں ہے، وہ ایک شخص ہے، ایک انڈیویجول ہے. اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے لوگ اپنی آرمی سے بدزن ہوں، اللہ نہ کرے. لیکن ہو چکا ہے. میری عرض سنیں نا بیٹا، مجھے میری مرضی کا جواب دینے دیں. دیکھیں پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ عوام کا، پاکستانی عوام کی جو ایک والہانہ محبت یا جو ایک رومانس، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی قوموں سے آگے ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی یہ شخص جو ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، جیسے جنرل ضیاء، کرٹیسزم ان کو بعد میں سہنی پڑی، اسی طرح مشرف، اسی طرح یہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں. بہرحال ان کے دور کے اندر پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کا کرائسس رہا. آپ دیکھیں ارشد شریف جیسا محب وطن پاکستانی، ایک پروفیشنل جرنلسٹ، ایک ایسا گھرانہ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اس ملک کو سرو کرتے ہوئے، اور شہیدوں کا وارث، ماں کا ایک اکلوتا سہارا اس پورے خاندان میں، اکلوتا مرد. بیٹے ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے سلامت رکھے، لیکن ابھی چھوٹے ہیں. اعظم سواتی صاحب کو دیکھ کے، ان کا وہ رونا دیکھ کے دل ہلتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. ان کی با حیا، با پردہ، بزرگ، تہجد گزار وائف، جس طرح سے ان کی توہین اور تذلیل کی گئی. میں ایک منٹ کے لیے سپوز کرو یہ میری اور آپ کی والدہ کے ساتھ ہو، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہو، ہمارے جذبات کیا ہوں گے؟ کوئی تو ذمہ دار ہے. اس سے آگے چلو، جو ڈاکٹر شہباز گل کی وہ سسکیاں اور آہیں، جمیل فاروقی کا رونا، لوگوں کو تضحیک کا، تذلیل کا نشانہ بنانا. مجھے یہ بتاؤ کون تھا اس کا ذمہ دار؟ ایک چیئرمین پی ٹی آئی. آپ کو کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پالیسیز کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. کیا ہمیں مارنے کا حق ہے کہ آپ راستے سے ہٹا دیں؟ ایک بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا، ڈفرینس آف اوپینین ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے ان کے اوپر اٹیک ہوا، اس کے اوپر کیا کیا؟ آج کے دن تک ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوئی؟ میں سوال کرتی ہوں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا آئین پاکستان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہو اور وہ کسی کو بھی نامینیٹ کرے، وہ انویسٹیگیشن میں جا کے اپنے آپ کو آزاد کرا لے؟ مطلب وہ تو اپنے آپ کو بری کرا لے. ٹھیک ہے. سیلاب متاثرین کے لیے فنڈنگ اکٹھی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد دھرنے بھی ہوتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذکر نہیں ہوتا. عوام مر رہی ہے، ڈوب رہی ہے، پانی کھڑا ہے، لیکن وہاں پہ عوام رو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جلسوں میں ان کا ذکر کہیں دکھائی نہیں دیا. ایسا کیوں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں یا ہم بے حس ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی باتیں نہ کریں. مسلمان کیا پاکستان کے اندر آئین، عوام مر رہی ہے، ہم کیوں نہ ایسی باتیں کریں؟ میری طرف مائک رکھو نا، میرا جواب لو. آئین پاکستان جو ہے نا، وہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کرتا. ایک پاکستانی شہری، اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں چاہے کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، رائٹ. ایک تو یہ اس چیز کو پلیز، اگر ہمارے کوئی خدا نخواستہ مائنارٹیز کے بھائی، اور پاکستان کے اندر مائنارٹیز کے حقوق ہمارے ہمسایہ ممالک سے کہیں زیادہ ہے الحمدللہ. ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر، وہ ہماری اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ہے. جو فلڈ وکٹمز تھے ان کے لیے فنڈ ریزنگ ہوئی، 5 ارب روپے تقریباً اکٹھا ہوا، اور اس کے اوپر اتنی فضول قسم کی میڈیا کیمپینز کی گئی. اور ایک بات میں آپ کو کلیئر بتاؤں، ہر جگہ ہم نے ہماری جنگ ہے کیا؟
پاکستانی عوام کے حقوق کی بحالی کی جنگ ہے، آئین پاکستان کی بحالی کی جنگ ہے. آخری بات اسی سوال کے جواب میں، پاکستان کے اندر جو فلڈ آیا ہے نا اس کو سمجھو، یہ سائنسی دور ہے. یہ زمانہ قبل مسیح میں نہیں ہم بیٹھے ہوئے کہ جو بھی آئے آفت ہم اس کو اللہ پہ ڈال دیں. بے شک آزمائشیں مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بارش تو ان کی طرف سے ہوئی. ہیومن مینجمنٹ اب چلتی ہے. کیسے؟ پاکستان سے آپ چونکہ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہو، اب آپ نے جا کے ریسرچ کرنی ہے کتنے ایسے ممالک ہیں جن میں پاکستان سے کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے یا 12 مہینے بارش رہتی ہے، کیا وہاں پہ فلڈ آتا ہے؟ ایک اور جواب میں آپ کے سامنے دوں، رحیم یار خان اور حیدرآباد، ابھی آپ جا کے دیکھو گے نا تو آپ چیک کرنا سیم ڈیٹس پہ جب حیدرآباد میں بارش تھی اور رحیم یار خان میں، ان میں دیکھنا کتنے ملی میٹرز کا ڈفرنس ہے، ایکول. رحیم یار خان اس لیے نہیں ڈوبتا کہ وہاں پہ ڈرین فنکشنل تھی. سندھ اس لیے ڈوب گیا کہ دریائے سندھ کے ساتھ جتنا بھی ڈرین کا نظام تھا رائٹ اور لیفٹ کا، اس کے اوپر سندھ مافیا نے، زرداری مافیا نے، قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا، کنسٹرکشن ہو گئی. ڈرین نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا فلڈ آیا، ڈوب گیا. ایک اور بات، آپ کا گھر ہے، اس کا ڈرین بند کرو 2 گھنٹے اور پانی جتنا آپ یوز کرتے ہیں کرتے رہو، آپ کے گھر میں فلڈ آ جائے گا. سو یہ کیا کرتے ہیں، یہ زلزلے کے علاوہ تقریباً، میں لفظ یوز کر رہی ہوں، جتنی بھی آفات ہے مینیجیبل ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر ان چیزوں پہ اب کوئی ہیومن لائف کا لاس نہیں ہوتا. تھوڑی بہت یہ جو ویسے نقصان ہو جائے بٹ مینیجیبل ہے. پاکستان کے اندر یہ تباہی اور بربادی ان لوگوں کی ریزن زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو سیاستدان قصوروار ہیں. جو اس ملک کے اوپر حکمران طبقہ ہے وہ دیکھو، سندھ کے اوپر زرداری کا تقریباً یہ تیسرا ٹنیور ہے، 15 سال ہو جائیں گے کنزیکٹیو. اس سے پہلے بھی 2 ادوار ان کو ملے. اس سے پہلے ہمیں ٹوٹل ہمارے حصے میں فیڈرل کا 3.5 سال کا ہے. کے پی کے اندر ہمارا یہ دوسرا ٹنیور ہے، پنجاب میں یہ پہلا چل رہا ہے. اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہم نا ایسے کلین قسم کی اسٹیٹمنٹس دینے کی بجائے نا بہتر ہے کہ اب تو سب کچھ موجود ہے، فیکٹس اینڈ فگرز، کہ انہوں نے یہ کیا، اتنے سال ان کو ملے تھے، اس میں یہ کیا، ان کو یہ ٹائم پیریڈ اس میں انہوں نے یہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کمپیریزن ہونا چاہیے، ہم سے بھی سوال کیا جانا چاہیے. اٹس ہیلدی تھنگ. میم، ہم عوام آپ کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں لے کے آتے ہیں، آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور آپ لوگ ہی اسمبلیوں میں جا کے جوتے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، بال کھینچ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. کیا آپ لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی؟ بڑا ہی پینفل سوال ہے اور صحیح کہہ رہے ہو. جس دن اسمبلی کے اندر ہمارے اوپر تشدد ہوا اور پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی فلور کے اندر پولیس داخل ہوئی، الاؤڈ نہیں ہے، اور آئین پاکستان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اپنی ان کی ہماری اسمبلی کی ہے نا سیکیورٹی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کے اندر عام لوگ سفید کپڑوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، تشدد ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایگزیجریٹ ہرگز نہیں کر رہی، ویسے میں بڑی دبنگ بھی ہوں، ڈاڈی بھی ہوں. میرا اس دن بہت دل ٹوٹا تھا جس دن انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب، ایک بزرگ سیاستدان، وزاداری ختم ہو گئی، ان کے اوپر تشدد کیا، چوٹیں آئیں اور ہم عورتیں تھیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہی تھی. ہماری ایک آسیہ بہن انجرڈ ہوئی، وہ گر گئی، تو اس کے بعد وہ وینٹیلیٹر پہ رہی، بڑی مشکل سے جان بچی. آپ تو یہ بات کر رہے ہو، جب میں گھر گئی میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو آپ کو میں بتا نہیں سکتی میرے بچوں کے چہروں کے اوپر خوف اور کتنا ٹیرر تھا. اور انہوں نے یہ جو کچھ ہوا، لوٹے پھینکے، تشدد، گالم گلوچ، اتنا انہوں نے، میرے بچوں نے مائنڈ کیا. مجھ سے انہوں نے یہی سوال کیا کہ ماما آپ ایسی جگہ پہ کیوں جاتی ہیں؟ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں. اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی لاجک نہیں تھا. میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے اوور آل جو سیاسی بیہیویئر ہے اس کے اندر لاجک میں، دلیل میں طاقت ہونی چاہیے. یہ فزیکل، یہ ریسلنگ یا کھاڑا نہیں ہے. یہ جو پرسنل اٹیکس، اب ہوتا کیا ہے، ہم ہلکے کی سیاست کرتے ہیں. جب اب پرسنل اٹیک خان صاحب کی ذات کے اوپر، ان کی فیملی کو کریکٹر اسیسینیشن، جب آپ جواب نہیں نہ دیتے، آپ کو ہلکے میں لوگ مائنڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بزدل، مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ جو جس زبان میں بات کر رہا ہے اس میں ان کو جواب دیں. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، میں آپ کو اپنی اگزامپل دے دوں. جس دن میں اچھی اسٹرانگ آرگیومنٹ دے دوں نا، یا جو انہوں نے لفظوں کا استعمال کیا غیر پارلیمانی، اس میں پارلیمنٹری
अल्फाज के अंदर रहते हुए सख्त जवाब दें ना तो सीधा पर्सनल अटैक पे आते हो। आप औरतों की ऐसी बात कर रही हैं, आप मेरे मियाँ पे आ जाएंगे क्योंकि वो भी बेचारे पॉलिटिक्स में हम दोनों। तो ये मेरा ख्याल है ओवरऑल तमाम सियासी लोगों को, मुझे मेरे समेत, हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम अपनी इज़्ज़त में इजाफा नहीं कर रहे होते, हम अपनी इज़्ज़त घटा रहे होते हैं, और हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या मैसेज दे रहे होते हैं कि हमारे पास कोई लड़ता वो है जिसके पास दलील नहीं होती। याद रखो, वो आग बगोला हो जाएगा। दलील वाला तो आराम से तरीके से कहेगा कि जी ये इसका मुझे जवाब दो। एक गरीब आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, आपके दौरे हुकूमत में भी वो नहीं मिल सका। बदकिस्मती से पीटीआई के सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं, हर शख्स अकीदत के साथ इमरान खान साहब को पसंद करता है, लेकिन खान साहब वो नहीं कर पाए जो उनकी बातों में नज़र आता था। इसका जवाब ये है, मैं फिर कहूँगी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखो, हमने 1 करोड़ नौकरियों का कहा था फॉर फुल टेन्योर, राइट, विद इन 5 ईयर्स। 55 लाख हम दे के गए हैं 3.5 सालों में, और एंड पे चूँकि इकॉनमी बेहतर हो गई थी, बीच में कोरोना भी आया, 2 साल उसकी नज़र हुए। एवरेज हम सालाना ना 18 लाख लोगों को रोज़गार दे रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है, यू कैन चेक इट। उसके बाद जो इकॉनमी की जो ग्रोथ हुई, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे गई, वेजेस बढ़े, हाउसिंग इंडस्ट्री में बूम की वजह से लोगों मज़दूर की मज़दूरी बढ़ी। उसके साथ ये जो 8 माह है ना, कंपैरिजन हमेशा करना चाहिए, ठीक है, फिगर्स के साथ। इन 8 माह के अंदर तकरीबन, अब मैं पहले पिछले कई दिनों से 22 लाख कह रही थी, अभी लेटेस्ट फिगर 25 लाख हो चुका है। 25 लाख लोगों का रोज़गार ये तजर्बाकार टीम छीन चुकी है, और हम सालाना 18 लाख नए लोगों को रोज़गार के मौके देते थे। अब 2 करोड़ लोग, पहले कोई 90 लाख लोग थे खते गुर्बत से नीचे, अब 2 करोड़ 90 लाख है। 2 करोड़ का एडिशन कर दिया तजर्बाकार टीम ने। जो महंगाई मुकाओ के दावे से आए थे, गरीब मुका दिए, गरीबों को मारे जा रहे हैं। 2 करोड़ एडिशनल इन 8 माह के अंदर माशाल्लाह से इन्होंने ऐड कर दिए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ डिलीवर करने की कोशिश की उसमें हम कंप्लीटली कामयाब नहीं हुए। पार्शली हमने बड़ी अचीवमेंट्स हैं हमारे। हमने डैम्स बनाना फर्स्ट टाइम शुरू किया आफ्टर 50 ईयर्स। हमारे, अगर ये कोविड ना आता ना, तो ये जो फिगर्स हैं इनको मैं इजीली कह सकती हूँ कि ये डबल पे होते। 6% पे हम ग्रोथ छोड़ के गए हैं, ये 12 होती, आई एम श्योर 12 होती, बिकॉज दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी जब फेल हो गई थी, माइनस में थी, हमने उसमें भी परफॉर्मेंस दिखाई, और लोगों ने पाकिस्तान के मॉडल को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, सराहा, एंड देन उसके बाद जो पोस्ट कोविड सिनेरियोज थे उसमें लोगों ने। मैं ये आखिरी सवाल आपसे करूंगा, ये इक़्तिदार का मज़ा और चस्का इतना ज़्यादा होता है कि परवेज़ इलाही साहब तहलील नहीं कर रहे असम्बलियाँ। इसको ऐसे नहीं कह सकते, उन्होंने तो तहलील कर दी ना। उन्होंने तो खान साहब के साथ जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी समरी साइन कर दी थी। मामला ख़राब हुए हैं। नहीं, वो मामला तब अपोजिशन तो देखो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो पीडीएम है वो तो टकरे मारती फिर, ये कि इलेक्शन से कैसे छुपे, उनको बस चले तो वो तो कुछ भी करके बेसिकली उन्होंने ये मुल्क आपका ठेके पे लिया है, ठेका एक्सटेंड करना चाहते हैं। वो तो टाइम पे भी इलेक्शन नहीं चाहते, क्यों? आखिरी टाइम उनका है। परवेज़ इलाही साहब तो हमारे साथ इलेक्शन लड़ेंगे, वो तो आएंगे, बट इन लोगों को, पीडीएम को ये लगता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इनका फ्यूचर नहीं है, तो जितनी दिहाड़ी लग जाए लगा लें। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे? कभी नहीं। ले जी, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने